نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مختلف اکائیوں کی فیڈریشن ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی کہ پاکستان کشمیر سے لے کر کراچی تک ایک گلدستہ ہے۔ رنگ، نسل، لسانیت، مذہب، ان فرقوں میں ہم ڈیوائیڈڈ نہیں، بلکہ ایک جھنڈے کے نیچے پاکستانیت نے ہمیں پرو رکھا ہے۔ تو اگر آج اسلام آباد بار کونسل اپنے کشمیری پاکستانی بھائیوں کے لیے یہاں کھڑی ہے تو میرا شکریہ ادا کیجیے۔ یہ میرا فرض ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا، ہر شخص کا، ہر پاکستانی کا یہ فرض ہے کہ خطہ کشمیر میں بسنے والے اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کشمیر کے مسئلے کو جو پچھلے 78 سال سے دنیا کے سامنے ہے اور پارٹیشن اور سب کانٹیننٹ کا ایک انریزولوڈ ایشو ہے، یہ کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ، ہمارا یہ کلیم ہے کہ جغرافیائی وحدت کے لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، لسانی لحاظ سے کشمیر پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی سرحد ہے۔ کشمیر کے اندر بسنے والے گجور کشمیریوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 80 سال سے ہندوستان کے جبر کو، ہندوستان کی ہیگمنی کو، ہندوستان کی بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کیسے دبائیں گے اس قوم کی آواز کو جس نے ہندوستان کی اتنی بڑی ملٹری مائٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حق کے خودارادیت سے، اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ ایسی قوم کو جبر سے کیسے دبائیں گے؟ ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پاکستان کی ریاست کوئی بڑی ریاست نہیں، پاکستان کی ریاست کوئی فرجائی ریاست نہیں، کوئی کمزور ریاست نہیں۔ ابھی پچھلے سال مئی میں ہم نے اس بات کا ثبوت دیا کہ پاکستان کی حفاظت پاکستان کی مسلح افواج کر سکتی ہیں۔ آپ لڑیے ٹی ٹی پی کے خلاف، آپ ماری لے کے دہشت گردوں کو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے۔ کیا میرا یہ سوال ہے، اسلام آباد بار کے 8000 وکلاء کی طرف سے میرا سوال ہے، کیا کشمیر کے اندر کوئی مسلح جدوجہد نہیں تھی؟ کیا کشمیر کے نوجوانوں نے افواج پاکستان کے خلاف کوئی بندوقیں اٹھا رکھی تھی؟ کیوں آپ نے گولی چلائی؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ مسلح جدوجہد، علاقائی پسند جدوجہد اور سیاسی تحریک کے درمیان آپ کو لائن ڈرا کرنی ہوگی۔ جرمنی کی تقسیم کے بعد
جدید تاریخ کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے جبر کے ذریعے کسی ریاست کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا ہو۔ امریکہ نیٹو اپنی تمام نیٹو حمایت کے باوجود ایران، افغانستان، عراق کو ڈس انٹیگریٹ نہیں کر سکے، اور پاکستان کی ریاست کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستانی ریاست کو ڈس انٹیگریٹ نہیں کر سکتی۔ آپ چوٹتے سے شکایت ہو گئے ہیں، آپ چوٹتے چوئی بن گئے ہیں کہ آپ وائس آف ڈسینٹ کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ کشمیریوں نے اسلحہ نہیں اٹھا رکھا، کشمیر کے اندر انٹائر پاکستان جھکے نہیں ہو رہی، کشمیری نوجوانوں نے آزادی پاکستان کے خلاف بندوقیں نہیں اٹھا رکھی۔ وہ ایک سیاسی جدوجہد کے تحت، ایک سیاسی تحریک کے ذریعے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ آپ چوٹتے چوئی ہوئی ہو گئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی جبر کے ذریعے ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وائس آف ڈسینٹ کو قوت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ کا یہ سبق ہے، تاریخ انسانی کا یہ سبق ہے کہ جبر کی قوت سے کبھی بھی آپ وائس آف ڈسینٹ کو نہ تاریخ میں پہلے دبا سکے ہیں، نہ آئندہ دبا سکیں گے۔ آپ قدرتی طور پر ان کو جنوب سے چلنی کر دیں گے، ان کی آواز کو دبا دیں گے، لیکن ان کے حق سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ کشمیر وہ خطہ ہے جہاں کے بسنے والے وجود کشمیریوں نے ہندوستان کے جبر کے سائے کے نیچے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہندوستان کی ووٹ، ہندوستان کی مٹی میں کشمیریوں کے ذہن سے، ان کے دلوں سے پاکستان کی محبت، پاکستانیت کو نہیں نکال سکے تو خدارا آپ ہمیں ان ہمارے کشمیری بھائیوں کو ہم سے دور مت دھکیلیے۔ ان کے مطالبات میں بات ہو سکتی ہے، بچے جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ مطالبات کو آپ کو سارے مان لیے، حکومت ریاست پاکستان نے کشمیر کے جائز مطالبات کو تسلیم کر لیا، مسئلہ صرف امپلیمنٹیشن کا ہے، اور باقی سارے مطالبات ایک طرف جو مین ایشو ہے وہ مہاجر سیٹوں کا ایشو ہے، 12 ہیں 12 مہاجر سیٹوں کا ایشو ہے۔ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ جس سیاسی گورنمنٹ کی، جس سیاسی جماعت کی پاکستان کے اندر حکومت ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھی اس کی حکومت بنے گی، اور وجہ یہی وہ 12 سیٹیں ہیں۔ کشمیریوں کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ حق کے اقتدار، اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا حق کشمیر کے اندر بسنے والے عوام کو دے دیجیے۔ تو یہ کون سا مطالبہ ہے؟ آپ پاکستان سے بیٹھ کے کشمیریوں کے حق کے اقتدار کو نہیں پلیٹ مت کیجیے، یہ جائز مطالبہ ہے۔ اور یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے آپ کشمیر کی حکومتیں قابل کرتے ہیں اور کشمیر کے اندر حکومتیں بناتے ہیں۔ اس کی امپلیمنٹیشن میں اختلاف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے ختم کر دیجیے، ادھر سے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ 1974 کے انٹرنل کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، اس کو 2 دہائی اکثریت سے بھی ٹرن ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اس امپلیمنٹیشن پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔
ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو کنوینس کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قرآن شریف کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے حل نہ ہو۔ تو میرا یہ مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے۔ اور ایک بات اور میں ایڈ کرتا چلوں، اس ملک کے اندر بہت چیزیں بہت آسان ہیں۔ کسی کو یہودیت کر دے بہت آسان ہے، کوئی ثبوت نہ پیش کرے۔ کسی کو غدار ڈکلیئر کر دے بہت آسان ہے، کوئی ثبوت پیش نہ کرے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں اگر کشمیر کی یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، ان کے تانے بانے اگر لا کے ساتھ ملتے ہیں تو میں یہ ثبوت کیجیے کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو ان کے خلاف نعرے لگاؤں گا، میں پہلا شخص ہوں گا جو ان کے خلاف نکلوں گا۔ لیکن یہ 80 کی دہائی کے یہ اچھیت کرنے چھوڑ دیجیے کہ فلانے کے گھر سے انڈین کرنسی نکل آئی ہے، فلانے کے گھر سے فلاں نکل آیا۔ آج کی پاکستانی پاٹرول قوم ان باتوں کو نہیں مانے گی۔ آج کی پاکستان کی نوجوان نسل ان باتوں کو نہیں مانے گی۔ ہم کشمیری ہیں، میں کشمیری ہوں، کشمیر میرا ہے۔ وہاں سے آواز لگتی ہے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج ادھر سے نعرہ لگانے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے ہر قصبے، ہر شہر، ہر گاؤں سے یہ نعرہ بلند ہونا چاہیے کہ کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیری ہیں۔ ہم کشمیر کے عوام کے جائز مطالبات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گولی تو تلوار کے ذریعے تاریخ کے اندر کبھی بھی حق کی آواز کو نہیں دبا سکے، آئندہ بھی نہیں دبا سکیں گے۔ آخر میں جو راہ عمل ہے، میرے ساتھ مظفر آباد بار کونسل، کشمیر بار کونسل کے دوست رابطے میں ہیں۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ اسلام آباد بار کونسل انڈیپینڈنٹ بار کونسل ہے۔ ہم نوٹیفکیشن لیتے ہیں، نہ کسی کی ڈکٹیشن پر چلتے ہیں۔ ہم اپنے فیصلے اپنی بار کی آواز اور ان کے جذبات کے مطابق ووٹ اور فون کے ذریعے کرتے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر بار کونسل کے ساتھ ہیں، ہم اپنے آزاد کشمیر کے فقراء بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کشمیری بعد میں ہیں، پہلے پاکستانی ہیں۔ ان کی پاکستانیت مجھ سے زیادہ کریڈیبل ہے، کیونکہ میں نے گولیاں نہیں کھائی، میں گولیوں کے سامنے نہیں کھڑا ہوا۔ کشمیر کے کھجور عوام آج بھی بھارت کی ہیگمنی کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستانیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جو بھی ہمارے لائق خدمت ہوگی، جو بھی ہماری ڈیوٹی لگائی جائے گی اسلام آباد بار کونسل کی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اپنے سے جدا مت سمجھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔